علیکم، میں امداد سمرو۔ اگلے 17 دن بہت اہم ہیں اور اس سے بھی اہم ہے اگلا ہفتہ، یعنی ایک ہفتے میں فیصلہ ہوگا کہ ملک کی سیاست کس طرف جائے گی اور انتخابات کے بعد کیا ہوگا۔ انتخابات کے بعد اصل بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، ایسا بحران جو پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو نہ کبھی کسی نے سنا ہو۔ آج بھی اہم دن ہے، خاص دن ہے، کیونکہ آج عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن ہے، اور پہلے تو 22 تاریخ تھی آخری، لیکن پھر جو ہے وہ شیڈول میں 2 روز کا اضافہ کیا گیا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کی درخواست پر۔ مسلم لیگ نون خاص طور پر، پہلے تو جے یو آئی کی درخواست آئی، متحدہ قومی موومنٹ نے اپیل کی الیکشن کمیشن کو کہ انتخابات کے شیڈول میں ذرا اضافہ کر لیا جائے کاغذات جمع کروانے کے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس وقت تک تو کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن فائنلی اسحاق ڈار صاحب کی جب درخواست آئی تو شیڈول 2 روز کے لیے جائز طور پر بڑھا دیا گیا، اور آج آخری دن ہے۔ اور ابھی تک تو صرف اور صرف جو الیکشن مہم ہے وہ ٹکٹوں کے حصول تک کے لیے تک محدود ہے، اور خاص طور پر ملک کی بڑی جماعت، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، مسلم لیگ نون، وہ تو ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی اپنے کینڈیڈیٹس کا، تو لہٰذا الیکشن کا ماحول، الیکشن کی گرما گرمی ابھی تک نہیں بنی۔ اب آج کے بعد اگلے 17 دن میں پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، کیونکہ 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے حتمی فہرست جاری کر دینی ہے پارٹی وائز، آزاد اور کون کس پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، یعنی ٹکٹوں کے ساتھ ٹکٹ جمع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن بتا دے گا کہ جی کس کس حلقے پر کس کس جماعت کے کینڈیڈیٹس ہیں اور کون کون سی جماعتوں کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور آزاد حیثیت میں کون انتخابات لڑ رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو اہم ہے نا، یہ اگلے اپنا 17 دن وہ تحریک انصاف کے لیے اہم ہے۔ تحریک انصاف کے لیے کیوں اہم ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اگلا ہفتہ کیوں اہم ہے، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے منظر پر کہ یہ کچھ ہو رہا ہے پردے کے اوپر، لیکن پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب پردے پر ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے، پردے کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہے وہ الیکشن والا معاملہ نہیں ہے، وہ کچھ طے شدہ چیزیں ہیں کہ یہ ہوں گی، مگر سوال یہ ہے کہ کاریگروں نے جو طے کر لیا ہوا ہے کیا وہ ہوگا؟ میرا جواب ہے نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ اور میں تو ہمیشہ اس رائے کا قائل رہا ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اور انتخابی تاریخ کے تجربوں کے حوالے سے، کہ کاریگر جو پلاننگ کرتے ہیں، جو انجینئرنگ کرتے ہیں، جو پروجیکٹس بناتے ہیں، وہ 30% سے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یا تو وہ پروجیکٹ ان کے نہیں رہتے، بعد میں روبوٹ ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا وہ ٹھس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی والا اب پاکستان اس وقت یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ ہم ہر سال ہر بار ہر دن کو سن رہے ہوتے ہیں کہ جی آج پاکستان تاریخ کے جس نازک دور سے گزر رہا ہے ایسے کبھی نہیں گزرا، یہ ہر بار کہی جاتی ہے بات، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج پاکستان بہت زیادہ نازک دور سے گزر رہا ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر۔ تقسیم، وہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، اس نے جتنی تباہی کر دی پاکستان کی، جتنی تقسیم کر دی پاکستان کی، اب وہ روبوٹ جو ہے وہ مونسٹر بن گیا، وہ قابو نہیں آ رہا۔ اچھا، عالم یہ ہے کہ سیاسی نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ریاست کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلے بونے تھے، پونے 4 سال، اس کے بعد 16 ماہ، تو صرف اور صرف طوفان کے بعد جو تباہی ہوتی ہے وہ سمیٹنے میں لگ گئے پی ڈی ایم کی حکومت کو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو، اور اس کے بعد پھر غیر سیاسی حکومت 3 ماہ سے بھی زیادہ، 6 ماہ غیر سیاسی حکومت۔ اسلام آباد میں جا کر دیکھ لیں مارنگ بلوچ کیا کہہ رہی ہے، سمی بلوچ کیا کہہ رہی ہیں۔ ان کو اگر انٹرٹین نہیں کیا جاتا تو پورے بلوچستان میں اسٹرائک ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ بلوچستان میں سیاسی لوگ بیٹھے نہ اسلام آباد میں سیاسی لوگ بیٹھے۔ یہ میں آپ کو ایک نمونہ بتا رہا ہوں صرف غیر سیاسی تجربوں کا۔ یہی بلوچستان تھا، مشرف کے دور میں بلوچستان میں آگے لگ گئی،
اکبر بگٹی کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد بلوچستان ہاتھ سے جا رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بلوچستان نے واپس بلوچستان کو اپنے ساتھ واپس باندھ لیا 18ویں ترمیم کے ذریعے، NFC کے ذریعے، صدر کی طرف سے بلوچ قوم سے بلوچستان سے معافی مانگنے کے ذریعے۔ تو تجربے جو ہوتے ہیں نا، یہ تجربے جس طرح کے ہوئے، آج جو حالات ہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو نازک حالات ہیں یہ پہلے اس طرح کے پاکستان میں ہوں گے، لیکن آج اگر کوئی بدترین حالات تھے تو ان میں سے ایک دور آج کا بھی دور ہے، لیکن اس دور میں بھی نئے تجربے ہو رہے ہیں، تو کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، اتنا غیر سیاسی الیکشن، مجھے 85 کا الیکشن جو کہ غیر سیاسی بنیادوں پر ہوا تھا، غیر جماعتی انتخاب تھے، وہ بھی یاد ہے، وہ بھی اتنے پھیکے نہیں تھے۔ میں ظاہر چھوٹا بچہ تھا، لیکن سیاسی خاندان سے تعلق ہے، گھر کے اندر سیربین کا BBC کی خبریں آنا، BBC کے تینوں اپنا جو صبح کا ہوتا تھا اپنا جہانما، پھر سیربین شام کو، پھر رات کو شبنامہ، تینوں بلیٹنز BBC کے سن کر ہم جوان ہوئے، گھر کے اندر سیاسی بحث مباحثے۔ تو وہ 85 کے الیکشن دیکھے، 88 کے انتخابات دیکھے، ایون مشرف کے 2002 کے مشرف کی چھتری کے نیچے جو انتخابات تھے، وہ انتخابات زیادہ پرجوش تھے۔ یہ کیسے انتخابات ہیں؟ ایک لیڈر 4 سال پونے 4 سال کی جلاوطنی کے بعد آیا، لیکن پاکستان میں ماحول نہیں بن پا رہا۔ ایک صوبے میں ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے، وہاں ون وے ٹریفک ہے، وہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی والے بڑے بڑے جلوس نکال کر کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ یہاں کیا ہے پنجاب میں، آپ کو مطلب کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ کو صرف ایک چیز سے پتہ چلے گا کہ انتخابات ہو رہے ہیں کہ PTI والے چیختے ہیں کہ جی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ سے اپنا کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، یا ہمارے لوگوں کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں آتا ہوں واپس، تو انتخابات کا عمل جو ہے وہ آج سے مزید تیز ہو جائے گا۔ کاغذات نامزدگی جمع، اس کے بعد اسکروٹنی ہوگی، دے دنادن وہ اس پر اعتراض کرے گا، وہ اس پر عمران خان کے کاغذات جمع ہو گئے نا، اب عمران خان کے کاغذات کی اسکروٹنی ہوگی، پتہ چلے گا کہ جناب یہ تو بندہ یہ تو اپنا نائل ہے، سزا یافتہ ہے، تو کاغذات مسترد، ہلالہ مچے گا، شور و گل مچے گا۔ اب تحریک انصاف اب تک انتخابات سے باہر ہے۔ تحریک انصاف کا کوئی پلان B ہے، کوئی پلان C ہے، وہ کام کرتا ہے نہیں کرتا؟ اگر آج کے دن تک کی پوزیشن تحریک انصاف کی جو ہے یہ برقرار رہتی ہے، کب تک؟ 11، 12، 13 جنوری تک، تو پھر صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو کاریگر سوچ رہے ویسا شاید نہ ہو، کیونکہ لوگ اچانک اپنی ہوتی ہے نا وہ مرضی کر لیتے، منمانی کر لیتے ٹھپے کے ذریعے، پھر بیلٹ پیپر اپنا وہ کیا ہوتا ہے، بیلٹ باکسز بدلنے پڑ جائیں گے، پھر RTs بٹھانے سے کام نہیں ہوگا، ڈبے چینج کرنے پڑیں گے۔ تو میں یہ اب جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قوم کو، لوگوں کو ایک چیز پتہ ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، یا حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی، یا مسلم لیگ نون کے اور اتحادیوں کی مسلم لیگ نون کی قیادت میں حکومت ہوگی۔ یہ کہا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، یہ کہا کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے۔ اچھا، الیکشن سے پہلے یہ بات ایک پولیٹیکل پارٹی تو کر سکتی ہے کہ ہم انشاءاللہ جیت کر وزیر اعظم اپنا بنائیں گے، لیکن نہیں، ہم حکومت بنا رہے ہیں، ہماری بات طے ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ تاثر پھر لوگوں کی اور ووٹ کی توہین ہوتی ہے، اور اکثر اوقات لوگ اپنی توہین کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ 1988 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا راستہ روکنے کے لیے IGI بنائی گئی تھی، تو دھاندلی کر کے پھر پنجاب پیپلز پارٹی سے چھینا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے، پیپلز پارٹی میجورٹی لے گئی تھی، سب کچھ کے باوجود پیسے بانٹے گئے، یہ کیا گیا، لوگوں نے کہا نہیں، وہ انتقام لوگوں نے لیا ووٹ کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے۔ تو صورتحال 88 والی تو اور تھی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیسی قداور لیڈر تھی سامنے کھڑی ہوئی، لیکن آج لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ قبول کریں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، جو بظاہر بتایا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ
چلے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ چلے گا. تو ہوگا یہ کہ انتخابات ہوں گے، انتخابات کے بعد ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، کسی کی میجورٹی نہیں ہوگی، پھر یہ بحران پیدا ہوگا کہ جی کون حکومت بنائے یا دوبارہ انتخابات میں جائے. وہ جو بار بار ایک فارمولہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی آصف زرداری صدر ہوں گے، نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، یا آصف زرداری وزیر اعظم تو نواز شریف صدر، تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنائیں گے. زرداری صاحب نے کہا کہ ہم یونٹی حکومت بنا سکتے ہیں، کولیشن نہیں، یونٹی حکومت. وہ اس صورت ہوگی کہ جی مسلم لیگ نون 60-70 سیٹیں لے جائے، پیپلز پارٹی 50-60 سیٹیں لے کر آ جائے، کوئی 30-35 سیٹیں جو ہے وہ آزاد لے کر آ جائیں، اسی طرح کچھ 2-4 سیٹیں آئی پی پی والے لے کر آئے، 8-10 سیٹیں مولانا صاحب لے کر آئے. کوئی پولیٹیکل پارٹی، دو بڑی پولیٹیکل پارٹی اس میدان میں جو نا، تیسری تو ابھی نہیں ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ آپس میں ملے بغیر حکومت نہ بنا پائے. اور اس سے بڑا بحران پاکستان کے لیے نہیں ہوگا، یہ موقع نہیں ہوگا. اپوزیشن، اسٹرانگ اپوزیشن کے بغیر حکومت کچھ نہیں ہوتی. اگر سب حکومت میں ہیں تو پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں رہے گا. آپ ختم کر دیں عمران خان کو، سائڈ پہ کر دیں سارا کچھ، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا سنگین بحران ہوگا. کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. جو جس طرح کی کھچڑی پک گئی ہوئی ہے، منطقی انجام اس کا کوئی اچھا نہیں ہوگا. اچھا، اب جو دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی، اب تحریک انصاف والے ہواؤں میں پھرتے ہیں جی، گراؤنڈ ریئلٹیز سے بالکل ناواقف. مانا کہ ان کا ووٹ ہے، پاپولر ہے عمران خان صاحب، شاید پہلے سے زیادہ پاپولر ہو، لیکن گراؤنڈ پر کیا ہے؟ گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہے پنجاب کی حد تک. کل وائیاں والا وزیر آباد میں، کیا نام ہے ان کا، مروت صاحب، شیر افضل مروت، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی میں ورکرز کنونشن کرنے وہاں آ رہا ہوں. تو وہاں پر ایک بندہ نہیں پہنچا، میزبان تک نہیں پہنچے جن کے ہاں وہ جا رہے تھے. کہ گراؤنڈ پر پنجاب میں لوگ تحریک انصاف کے لیے نہیں نکل رہے. بہت تھوڑے بہت ہیں جو کمیٹڈ ہیں، جو مار کھا رہے ہیں، جو بھگت رہے ہیں، جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ادروائز وہ کنونشن کا اعلان کرتے ہیں، لوگ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ کاغذات جمع کرواؤ. 2-4 لوگ کاغذات جمع کروا رہے ہیں، لیکن جو بھی کروا رہے ہیں وہ بعد میں وہ کھیل الگ سے رچنا ہے. تو اب بلے کا نشان پی ٹی آئی سے جمعے کو لے لیا گیا. جمعے کو ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت پی ٹی آئی کی جائز ہے، اس کا ازالہ کیا جائے. شام کو فیصلہ آ گیا کہ بلے کا نشان نہیں رہے گا پی ٹی آئی کے پاس واپس. اب حتمی فہرست وہ اپنا امیدواروں کی لگنے سے پہلے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس چاہیے. اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے منگل کو، کیونکہ کل چھٹی ہے، آج اتوار ہے اور کل 25 جنوری کی چھٹی ہے، قائد اعظم کی یوم پیدائش اور کرسمس کی. تو پھر منگل کو تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے، سپریم کورٹ سے رجوع کرے. اگر تو عدالت نے ان کو بلے کا نشان واپس لے لیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم کر دیا یا معطل کر دیا، تو اس صورت میں تو تحریک انصاف کی بچت ہے. اس صورت میں تحریک انصاف کی بچت ہے تو پھر وہ پلاننگ جو ہے، وہ منصوبہ جو ہے منصوبہ سازوں کا، وہ منصوبہ پھر خراب ہو جاتا ہے نا. پی ٹی آئی مری پی ٹی آئی پنجاب سے 30-35 سیٹیں تو خراب کر ہی لے گی نا. اپنے لیے تو کچھ نہیں کرے گی، دوسروں کی تو بگاڑ لے گی، صورتحال ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو فیصلہ 17 والا جو ہے اس کا پتہ چل جائے گا اس ہفتے میں، جو کل سے شروع ہو رہا ہے. تو کل سے شروع ہونے والا ہفتہ تحریک انصاف کے لیے بھی اور پاکستان کی سیاست کے لیے بھی بہت اہم ہے. عمران خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سارا کچھ بھگت رہے ہیں. لاڈلے تھے جی، فوج کی حمایت، سپریم کورٹ کی حمایت، مطلب ہر جگہ سے حمایت. بزنس مین پیسے لٹا رہے تھے کہ خان صاحب بتاؤ کیا کرنا ہے، کدھر پیسہ خرچ کرنا ہے، یہ لو پیسہ. اوورسیز پاکستانی پیسے پہ پیسے دے رہے تھے، لٹا رہے تھے. مگر یہ ربڑ نکالوں گا، گلیل بناؤں گا، چڑیا ماروں گا، ذہنی مریض، میں نہیں چھوڑوں گا جی، میں انتقام لوں گا. تو اس کے ساتھ چل رہے تھے، تو پھر انجام یہی ہونا تھا. تو بہرحال
ان کا انجام جو بھی ہونا ہے، اگر اب ان کو بلے کا نشان واپس نہیں ملے گا تو پھر میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ پھر تحریک انصاف کے ہر حلقے میں 2 2 3 3 4 4 5 5 کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور سب پھر اس کو عوام دوست کا نام دیں، وطن دوست کا نام دیں، حق پرست کا نام دیں، اس پینل کو جو بھی نام دیں آپ، وہ پھر ہر کوئی اپنے اپنے ساتھ وہ پینل کا لگا دے گا کہ اصل حق پرست میں ہوں، اصل عوام دوست میں ہوں، عمران خان کا اصل حمایت یافتہ میں ہوں، تو ووٹ بینک پی ٹی اے کا تتر بتر ہو جائے گا۔ اس صورت میں پھر میاں نواز شریف صاحب کو، مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں پھر جو پروجیکٹ نیا ہے وہ اس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پھر یہ جو میں نے پہلے خدشہ ظاہر کیا تھا نا کہ بھانت بھانت کا کنبہ ہوگا، ملی جلی اپنا ایسی حکومت بنے گی، ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، تو پھر شاید ہنگ پارلیمنٹ بننے سے بچ جائے، پھر شاید مسلم لیگ نون سادہ اکثریت نہ صحیح اتنے ووٹ لے لے کہ ایک آدھ اور پارٹی کو ملا کے حکومت بنا لے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔